بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ ترجمہ آیت 182۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، سنستدرج ان قریب کھینچ لے جائیں گے، ہم ان کو من حیث جہاں سے وہ لا یعلمون جانتے نہ ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ کہتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور انہیں پھر بھی لگتا ہے ہم صحیح ہیں اور وہ اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب ہمارے قریب آ رہا ہے یا ہم اللہ کے عذاب کے قریب ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ان کی اس بے راہ روی میں، ان کی اس نافرمانی اور گمراہی میں اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارا عذاب ان کے قریب ہو جاتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ ہم ان کو کھینچ کر عذاب کے کنارے لے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عذاب میں گر جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پتہ چلے تو وہ واپس نہ پلٹ جائیں، پتہ چلے تو وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ کہہ کر اس پر استقامت اختیار نہ کر لیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بدقسمتی یہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے جن کا انجام ان کی آنکھ تب کھلے جب وہ جہنم میں گر پڑے ہوں۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت پہ ہمیشہ استقامت عطا فرمائے، اگر کہیں ہم غلط ہوں تو ہماری اصلاح کر کے ہمیں معاف فرمائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دوں گا، چھوڑے رکھوں گا، اور غلطیاں کریں، ان کی غلطیاں زیادہ کرنا ہی ان کیدی متین، میری تدبیر ہے تیز، میری تدبیر بہت مضبوط ہے یقیناً۔ یعنی ان کو جو میں ڈھیل دے رہا ہوں نا، وہ سوچ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے کہ اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن ان کی وہ غلطیاں تو مزید بڑھتی جا رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اللہ کے زیادہ عذاب کے وہ مستحق بن رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ عذاب سنگین کے مجرم بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کو اس لیے ڈھیل دیتا ہوں کہ یہ چنگی میرے عذاب میں سزا سہیں اور ان کی ہوش آ جائے انہیں۔ اللہ کہتے ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی مَا بِصَاحِبِهِم، کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون، من جنہ، کوئی جنون نہیں ہے۔ ان کے ساتھی سے مراد اللہ کا پیغمبر، جنہوں نے ان کے اندر ہی جنم لیا، پرورش پائی، انہی کے ساتھ پلے بڑھے اور معاملات کرتے رہے، ان کو پتہ ہے وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، وہ کسی کا برا نہیں چاہنے والے، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ حق کہہ رہا ہے۔ بعض کو پتہ ہے، بعض غور ہی نہیں کرتے۔ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ تو صرف ڈرانے والا کھلا ہے، وہ تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ڈر جاؤ گے تو تمہارا بھلا ہے، نہیں ڈرو گے تو خود کی تمہاری نقصان ہے، کسی اور کے تو نہیں نا۔ جن کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی واقعہ ہی سچ کہہ رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے میں کے اندر آ کے یا اپنوں کے ڈر سے، اور کچھ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ عقل اور شعور کے اندھے ہو چکے ہیں۔ دو آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ سوال کیے انہوں نے کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے تو کہتے ہیں پکی بات ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اگر ہمیں ہمارے قبیلے والوں کا، ہمارے سرداروں کا، ہمارے اوپر والوں کا ڈر نہ ہوتا تو مسلمان ہو جاتے. کتنے دکھ کی بات ہے، مسلمان نہیں ہو سکے. پتہ چلا بھی ہے کہ یہ اسلام سچا ہے. ایک آدمی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کہ قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. اس نے اپنی پوری قوم قبیلے کو بلایا، اسے سمجھایا. ایک پیغمبر آئے ہیں، ان کا اسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے اپنے سورسز سے پتہ لگایا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں. سورسز کیا تھے؟ ان دنوں تجارت بڑی عام تھی، اور تجارت قافلوں کی صورت میں لوگ جا کر کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے کچھ لوگ تجارت کے لیے وہاں بھی گئے ہوئے. انہوں نے انہیں بلایا اور پوچھتے ہیں بتائیے، کچھ سوال کریں گے، سچ بتانا ہوگا. جھوٹ بولا تو خیر نہیں ہے آج تم لوگوں کی. تم میں سے کون زیادہ قریب ہے اس شخص کے جس نے کہا میں نبی ہوں؟ ایک آدمی بولا میں ہوں اس کا زیادہ قریبی رشتہ دار، اور اس کا نام تھا ابو سفیان. ابو سفیان کو اس بادشاہ ہرکل نے آگے بٹھا لیا. کہتا ہے یہاں بیٹھ جاؤ، باقی قبیلہ پیچھے، باقی لوگ پیچھے بیٹھ جائیں، اور جو بھی سوال ہوگا ہمارا ابو سفیان سے ہوگا. اور ابو سفیان تمہیں سچ بولنا ہوگا. جہاں تم جھوٹ بولو گے پیچھے والوں، میرا تمہیں حکم ہے کہ تم اس کی نفی میں کہنا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بتانا ہے آپ نے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ. ابو سفیان کہتے ہیں میں آگے تھا، میرے ساتھی پیچھے تھے، نہیں تو میں انہیں کوئی اشارتاً سمجھا بلا لیتا کہ میں جھوٹ بھی بولوں تو تم ہاں ہاں کرتے جانا. اب مجھے ڈر لاحق ہوا کہ میں نے جہاں جھوٹ بولا پکڑا جاؤں گا تو بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اس بادشاہ کا دیکھے ڈر ہی نہیں ہے. اب اس نے کہا جو تمہارے اندر آدمی ہے جس نے بولا ہے کہ میں نبی ہوں، جس نے بولا اس کا نام محمد ہے، اس کا قبیلہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ کہتا ہے شریف النسل ہے، اچھے حسب و نسب سے ہے. اچھا، اور مسلمان جو ہو رہے ہیں، جو اس کے دین میں جا رہے ہیں، وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں کہ امیر؟ کہتا ہے غریب ہیں. اچھا، اور جو غریب ہیں یا امیر ہیں جو بھی ہیں مسلمان ہو کے واپس مرتد ہوئے ہیں؟ کہتا ہے نہیں. کہتے ہیں تمہارے اور اس کے درمیان جنگ ہوئی؟ کہتا ہوئی. کہا کیسے رہی؟ اس نے جیتی کہ تم نے جیتی؟ کہتا کبھی اس نے کبھی ہم نے. اچھا ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے سوال کیے. ایک سوال کہتا ہے کہ تم نے کبھی ان سے عہد کیا، وعدہ؟ جی کیا. وعدے کا کیسا ہے وہ؟ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی تھی اندر کوئی نہ کچھ چونا لگاؤں، لگ ہی نہیں رہا تھا. یہاں پہ آگے تھوڑا سا لگا چونا. میں نے کہا ابھی تک تو اس نے ہمارے ساتھ بدعہدی نہیں کی، لیکن اس وقت ہم اس کے ساتھ ایک عہد میں چل رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کرے گا. کہتا ہے میں نے یہ چونا لگایا، کیا کرے گا؟ حالانکہ مجھے پتا تھا وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ وعدہ پورا کرے گا. اور اس نے بولا، پھر اس نے جواب دیے، کہا تم سے پوچھا، تم نے کہا وہ حسب نسب ذات اعلیٰ کا ہے، تو نبی ہمیشہ اچھے حسب و نسب سے آتا ہے. تم نے بولا دین غریبوں سے شروع ہوتا ہے، ہمیشہ سے پوری تاریخ گواہ ہے دین غریبوں سے شروع ہوا ہے. اور جو دین میں آ جاتا ہے اس کے دل میں اسلام اس طرح مضبوط کر کے جڑیں پھنسا لیتا ہے، وہ کبھی نہیں نکلتا، وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. یہ سچے نبی کی علامت ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ یہ سوال شاید میں بتانا آپ کو بھول گئی. ایک کوسچن یہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ تو نہیں ہے. اگر بادشاہ اس کی نسل میں ہوتا تو مجھے لگتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت لینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو تھی نہیں، تو یہ واقعی نبی تھا، اپنا نبوت کا کام کر رہا ہے. اور پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے بدعہدی تو نہیں کی؟ تم نے کہا نہیں کی. پھر میں نے پوچھا جنگ کیسی رہی؟ تم نے کہا ڈول کی طرح، کبھی وہ جیتے کبھی ہم، تو ہمیشہ نبی آزمائے جاتے ہیں. تمہارا ہر سوال اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کا وہ جو نبی ہے نا جسے محمد کہتے ہیں، وہ اللہ کا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میں وہاں ہوتا تو پاؤں دھو دھو پیتا. اس نے بڑی بڑی باتیں کی. ابو سفیان لوگوں کو کہا اب آپ جا سکتے ہو. ابو سفیان وہاں سے نکلا تو کہتا ہے لگتا ہے حلیمہ کے بیٹے کا نا کام پھیل گیا ہے.
حلیمہ کا بیٹا دودھ کی ماں کی طرف نسبت دی. عظیم تھے وہ لوگ، مکہ کے سردار تھے جن کا بیٹا ہے، ان کی طرف نسبت نہیں دی غصے سے. وہ چرواہے تھے نا